اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مریض کی عیادت کرنا، اس کا کتنا ثواب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا راضی ہوتے ہیں۔ دوستو، میرا آج کا بیان یہ ہے کہ ایک مریض کی عیادت کرنا، مریض کا حال پوچھنا، اگر صبح ہو تو شام تک اسے کتنی نیکی ملتی ہے، اور اگر شام ہو تو صبح تک اس کو کتنی نیکی ملتی ہے۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے، تو اپنے بیان کی طرف دوستو چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح عمل کرنے کا توفیق دے۔ دوستو، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درد تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیمار پرسی فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا، میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہاں، 1/3 مال صدقہ کرو، اور 1/3 بھی بہت ہے، تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے، میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا، اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہیں ہوگا، اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا، چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا یہ ذریعہ بنے۔ اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو آخر تک پہنچا، درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹوٹنے نہ پائے، اور مکہ میں موت دے کر انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں، قابل رحم سعد بن خولہ ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور اب یہاں فوت ہو گئے۔ ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت بے ہوش تھا۔ حضور نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال میں کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہو گئی۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے۔ اس گدھے کے پالان پر فدق کی بنی ہوئی چادر پڑی ہوئی تھی اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مجلس پر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی ابن سنول بھی تھا۔ ابھی تک عبداللہ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہودی سب ملے جلے بیٹھے تھے، اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا گرد و غبار اس مجلس پر پڑا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر چادر رکھ لی اور کہا، ہم پر گرد و غبار نہ ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کر کے وہاں کھڑے ہو گئے اور سواری سے نیچے اتر کر انہیں اللہ کی دعوت دینے لگ گئے اور انہیں قرآن بھی پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اے آدمی، جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو اس سے کوئی بات زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مجلسوں میں آ کر اپنی بات سنا کر ہمیں تکلیف نہ پہنچایا کرے۔ آپ اپنے ٹھکانے پر واپس جائے اور ہم میں سے جو آپ کے پاس آئے اسے آپ اپنی بات سنا دیا کرے۔ حضرت ابن رواحہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کرے اور ہمیں اپنی بات سنایا کرے، ہمیں یہ بہت پسند ہے۔ اس پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور بات اتنی بڑی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے ہی والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضور نے ان سے فرمایا، اے سعد، ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے جو کہا کیا تم نے وہ نہیں سنا؟ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے معاف کر دے اور اس سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا، حالانکہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ کی اس بستی والوں نے تو اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ اسے تاج پہنا کر اپنا سردار بنا لے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آ گئے، جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ بس اس وجہ سے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد ہے، اور آپ کی سیادت اس کے گلے تلے نہیں اتر رہی ہے۔ آج جو کچھ آپ نے اسے کرتے دیکھا ہے وہ سب اسی غصہ اور حسد کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی ڈر کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسے بھی یہ کلمات کہے تو اس نے جواب میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پاکی کا ذریعہ کہہ رہے ہیں، بات ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت تیز بخار ہے جو ایک بوڑھے پر جوش مار رہا ہے، اور یہ بخار تو اسے قبرستان دکھا کر چھوڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے
تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ چنانچہ میں ان دونوں حضرات کے پاس گئی اور میں نے کہا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں؟ اے بلال، آپ کیسے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بخار جب تیز ہوتا تھا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کل امر مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں میں رہتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، اللہ تمہاری صبح خیر و عافیت والی بنائے، حالانکہ موت تو اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جب حضرت بلال کا بخار اتر جاتا تو وہ مکہ کو یاد کر کے یہ شعر پڑھتے تھے، الا لیت شعری هل ابیتنا لیلۃ بواد وحولی ادخر وجلیل۔ غور سے سنو، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کیا میں کوئی رات مکہ کی وادی میں گزاروں گا۔ ازدخر مکہ کا گھاس اور جلیل گھاس ہوگا، اور کیا میں کسی دن مجنہ کے چشموں پر اتروں گا، اور کیا شامہ اور طفیل نامی مکہ کے پہاڑ مجھے نظر آئیں گے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں مکہ سے جتنی محبت ہے اتنی یا اس سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اے اللہ، مدینہ کو صحت افزا مقام بنا دے اور ہمارے لیے اس کے مد اور سا دو پیمانوں میں برکت ڈال دے، اور اس کا بخار اجفا مقام پر منتقل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے۔ پھر حضور نے پوچھا، تم میں سے آج کون کسی جنازے میں شریک ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے۔ حضور نے فرمایا، جو آدمی ایک دن میں یہ سارے کام کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی عیادت کرنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اگر وہ صبح کو کرتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اسے اس عیادت کے بدلے میں جنت میں ایک باغ ملے گا، اور اگر وہ شام کو عیادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اسے جنت میں ایک باغ ملے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اگر صبح کو کسی کے پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اگر رات کو کوئی کسی کے پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت میں ایک باغ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ایک آسان سا عمل ہے، اس بندے کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے اگر کوئی بیمار پرسی کے لیے کسی کے پاس جائے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں ان کے مرنے کا بھی خبر نہیں ہوتا، کسی اور سے ہمیں خبر ہو جاتی ہے کہ آج اس کو مرے ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین سم آمین۔